موجودہ سیاسی منظرنامے میں تحریک انصاف کی مقبولیت کے دعووں، ہمدردیوں کے خدشات اور غیر مساویانہ رویوں سے متعلق کئی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے، وہیں دوسری طرف مختلف ریاستی اداروں میں پی ٹی آئی کے سہولت کاروں کی موجودگی کے الزامات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف ہر جانب اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتی اور نون لیگ پر لاڈلا ہونے کا الزام لگاتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر تین بڑی سیاسی جماعتوں کو اس کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو 2008 کے انتخابات میں تو کسی بھی جماعت کو جانبداری کی کوئی خاص شکایت نہیں رہی اور پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع ملا، جس کے پیچھے بے نظیر کی شخصیت اور شہادت کی ہمدردیاں بھی شامل حال تھیں، اور مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا۔ دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت پر عمل پیرا رہتے ہوئے پہلی دفعہ جمہوری حکومت کے 5 سال پورے کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ اس دوران ان کو مکمکہ کے تانے بھی ملے اور مشکلات بھی کھڑی کی جاتی رہیں۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا، علامہ طاہر القادری نے دھرنا بھی دیا اور پوری کوشش کی جاتی رہی کہ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری نہ کر پائے۔ اسمبلی تو اپنی مدت پوری کر گئی، مگر پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر مقبولیت کو قائم رکھنے میں ناکام رہی۔ یوں 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو مرکز میں حکومت بنانے کا موقع مل گیا اور پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا۔ جبکہ ان انتخابات میں تحریک انصاف کو بھی اچھی خاصی سیٹیں مل گئیں۔ کے پی کے میں بھی اے این پی اور جماعت اسلامی اپنی مقبولیت کو قائم نہ رکھ پائی اور تحریک انصاف کو وہاں اتحادی حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ 2013 سے لے کر 2018 تک مسلم لیگ نواز نے مشکلات کے باوجود اچھی کارکردگی دکھائی۔ ان کی حکومت کے خلاف پاکستانی تاریخ کے طویل ترین دھرنے ہوئے اور احتجاجوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت گرانے میں تحریک انصاف کی کھل کر حمایت کی گئی۔ اس دوران 2017 میں نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر ایک انتہائی کمزور مقدمے میں نااہل کر کے اگلے انتخابات سے قبل کئی مقدمات بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت بنوائی گئی۔ یوں 2018 سے لے کر 2022 تک تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کے علاوہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ ہونے والی دھاندلی اور ناانصافیوں پر مسلسل احتجاج کرتی رہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کو اداروں کی طرف سے ہر طرح کی حمایت حاصل رہی، جس کا تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے سہولت کار اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ اس کی بنیاد پر تحریک انصاف کی مقبولیت کے آج بھی ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، مگر اس کی اصولوں کی بنیاد پر زمینی حقائق سے مطابقت کو ثابت کرنا یا اس کے جائز ہونے کو جمہوری جواز فراہم کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ بیساکھیوں کے سہارے حاصل کی گئی مقبولیت کی تقویت اب کھو چکی ہے اور اس کی واپسی کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اس لیے اب اگر مقبولیت کے پیمانوں کو اصولی تقاضوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو 2008، 2013 اور 2018 کے انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حقیقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا۔ 2008 میں تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی نشست نہیں تھی، جبکہ 2013 میں کے پی کے میں ان کی جماعت اسلامی کی حمایت سے سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنی تھی، جہاں آج بھی ان کی پوزیشن مستحکم دکھائی دیتی ہے۔ مرکز میں ان کے پاس 272 میں سے 28 سیٹیں تھیں اور 4 سیٹوں پر ان کی دھاندلی کے اعتراضات تھے۔ ان 4 کو بھی اگر ملا لیا جائے تو 32 سیٹیں بنتی ہیں، جو تحریک انصاف کی اصل مقبولیت تھی۔ اگر 2018 میں ان کی سہولت کاری کی محنت کو بھی شامل کر لیا جائے تو بھی الیکٹیبلز اور دوسری پارٹیوں جنہیں دباؤ میں ڈال کر حکومت میں شامل کیا گیا، اس کے باوجود بھی 123 نشستیں حاصل کر سکے تھے، اور یوں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بندوبست کے ذریعے سے آزاد مسلم لیگ قاف، باپ، ایم کیو ایم اور عوامی مسلم لیگ کی سیٹیں ملا کر سادہ اکثریت سے حکومت بن پائی تھی، جسے بقول عمران خان کے فون کالوں کے ذریعے چلایا جاتا رہا۔ پہلے چند ماہ کے اندر ہی ان کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کا غیظ و غضب انگڑائیاں لینے لگا تھا اور 3 سال میں تو لاوے کی صورت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بالآخر جیسے ہی بیساکھیوں نے ڈولنا شروع کیا تو عدم اعتماد سے ان کی حکومت جاتی رہی۔ یہ تو تحریک انصاف کی قسمت اچھی ثابت ہوئی کہ عدم اعتماد سے ان کی حکومت چلی گئی اور عوامی غیظ و غضب کا لاوا پھٹتے پھٹتے ہی پی ڈی ایم کی شامت آ گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت کا سارا ملبہ ان پر گر گیا، جس سے وہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ جیسے ہی اپریل 2022 میں حکومت تبدیل ہوئی اور پی ڈی ایم مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکی تو مقبولیت کا گراف بھی بدلنے لگا
اور چونکہ وزارت عظمیٰ، خزانہ اور داخلہ مسلم لیگ نون کے پاس تھے، اس لیے سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کو ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر موجودہ سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو اب بھی مسلم لیگ نون دوسری جماعتوں سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس کا اندازہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد یا سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ میں ان کے رجحان سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ ان کا مسلم لیگ نون کی سابقہ کارکردگی پر اعتماد اور معاشی مسائل پر قابو پانے کی صلاحیتوں پر قائم امیدیں ہیں۔ اس طرح کا رجحان ان کے ٹکٹ کے حصول کے لیے امیدواران میں مقابلے کی کشمکش سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جماعتوں کے امیدواران بھی پورے نہیں ہو پا رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔